بسم اللہ کریں جی، عبارت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی روشنی آنے دیں کیونکہ جی بس ٹھیک. فصل كلمة في للظرف وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا إذا قال غصبت ثوبا في منديل أو تمرا في قوسرة لزماه جميعا ثم هذا لزماه جميعا ثم هذا الكلمة تستعمل في الزمان والمكان والفعل. أما إذا استعملت في الزمان بأن يقول أنت طالب غدا فقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله يستوي في ذلك حذفها وإظهارها حتى لو قال أنت طالب في غد كان بمنزلة قوله أنت طالب غدا. يقع الطلاق كما طلع الفجر في السورتين جميعا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها إذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر وإذا أظهرت كان المراد وقع الطلاق في جزء من الغد على سبيل الإبهام. فلولا وجود النية يقع الطلاق بأول الجزء لعدم المزاحم له ولو نوى آخر النهار مزاحم کوئی لفظ نہیں، مزاحم ہوتا ہے. لعدم المزاحم له ولو نوى آخر النهار صحت نیته. بس کریں ماشاء اللہ. آج کا بیان کلمہ فی کے بارے میں ہے اور فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کلمۃ فی للظرفی، کہ کلمہ فی جو ہے وہ ظرف کے لیے آتا ہے. جی، ظرف کا مطلب جس چیز میں کوئی چیز رکھی جائے. جی، جس چیز میں کوئی چیز چنانچہ ظرف دو طرح کا ہوتا ہے. وقت بھی ظرف ہوتا ہے کہ کوئی کام وقت میں کیا جائے، وہ بھی وقت بھی ظرف ہوتا ہے کہ دن میں کیا جائے، رات میں کیا جائے، مہینے میں کیا جائے، سال میں کیا جائے. جی، اور جگہ میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں کیا جائے، مدرسے میں کیا جائے، کمرے میں کیا جائے. جی، شہر میں کیا جائے، تو یہ جگہ تو ظرف کہتے ہیں کسی جگہ یا کسی چیز میں کسی چیز کو رکھنا. ظرف کے معنی برتن کے آتے ہیں. اور فی کا ترجمہ بھی میں کا آتا ہے. تو عصر کے وقت میں، دن میں، جی، شہر میں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. جی، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مسجد میں، گھر میں، کمرے میں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 1000 بار پڑھ چکے ہیں، بار پڑھ چکے ہیں. بس یہ ہے کہ چونکہ آپ کا یہ سبق ہے تو آپ کو اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ کو واضح طور پر یہ مسئلہ معلوم ہے تو ترجمہ کرانا مناسب ہے. وہ بے اعتبار هذا الاصل، کہ کلمہ فی ظرف کے لیے آتا ہے یا کلمہ فی کی اصلیت ظرف کے لیے ہونا ہے، اس اعتبار سے ہمارے علماء احناف فرماتے ہیں کہ ظرف کے لیے ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ یوں بنے گا کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے غصبت ثوبا فی مندیل، جی، یا یوں کہتا ہے کہ غصبت تمرا فی قوسرۃ، کہ میں نے غصب کیا، چھین لیا، لے لیا کپڑا مندیل میں، رومال میں، یا میں نے کھجوریں غصب کر لیں، ڈکیتی کر لی، لے لیں. جی، ٹوکری میں. فرماتے ہیں لازمہ ہو، دونوں چیزیں واپس کرنا ضروری ہوں گی، دونوں چیزیں لازم ہو جائیں گی. کیا مطلب، کیا لازم ہو جائے گا؟
یعنی کپڑا مندیل کے ساتھ لازم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فی استعمال کیا ہے. فی استعمال کیا ہے تو فی میں جس چیز کو غصب کیا وہ صرف کپڑے کو غصب نہیں کیا ہے، کپڑے کو مندیل میں یعنی مندیل کے ساتھ اس نے غصب کیا ہے، تو کپڑا بھی واپس کرنا ہوگا اور مندیل بھی ہے نا بھائی. اسی سے ٹوکری میں یہ تو ظرف اور مظروف، یہ سمجھ لیجیے بات، ظرف اور مظروف دونوں کو شامل ہوگا. یہ ظرف کیا ہے؟ ثوب. مظروف کیا ہے؟ مندیل. ظرف کیا ہے؟ تمر. مظروف کیا ہے؟ قوصرہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ ثوب کے ساتھ مندیل اور تمر کے ساتھ قوصرہ یہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی، کیونکہ فی کا استعمال کیا ہے اور فی ظرفیت کے لیے. اگر یہ ظرفیت کے لیے نہ ہو تو پھر مندیل کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے یا فی کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے یہاں پہ. سمجھ گئے؟ تو یہ تھی بات. فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ فی کے معنی کیا ہوتے ہیں، اب ہم آپ کا اس کو طریقہ استعمال بتاتے ہیں. فرماتے ہیں ثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان والمكان والفعل. پھر اس کلمہ فی کا استعمال زمان میں بھی ہوتا ہے، مکان میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی ہوتا ہے. زمان میں ہوتا ہے یعنی زمانہ مراد ہوتا ہے، مکان میں ہوتا ہے مطلب جگہ مراد ہوتی ہے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہے. لیکن فعل میں بھی ہوتا ہے یہ بات نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ فی حرف جر ہے اور حرف جر اسم کا خاصہ ہے تو فعل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا فی کا تو دخول بھی فعل پہ نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہیں فعل سے مراد فعل اصطلاحی نہیں، فعل لغوی ہے. یعنی اس طریقے سے فعل استعمال کرنا کہ فی وہاں پہ فعل لغوی پہ داخل ہو سکتا ہے، فعل اصطلاحی پہ داخل نہیں ہو سکتا. جیسے عقل ہے، شرب ہے، جی کھانا ہے، پینا ہے. اگر میں نے کھایا، اگر میں نے پیا، اگر میں سوتا ہوں، اگر میں جاتا ہوں، تو یہ جو فعل ہے اس فعل کے اوپر فی داخل ہوگا اور فی داخل ہوتا ہے، یہ بتا رہے ہیں. چنانچہ آپ کو مثالوں سے سمجھایا جائے گا کہ دیکھیے فی زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مثال یہ رہی. مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مثال یہ رہی. اور فی کا استعمال فعل پر بھی ہوتا ہے، جی فعل لغوی پر، اس کی بھی مثال آئے گی. تو فرماتے ہیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر اس کلمے کا استعمال زمان میں بھی ہوتا ہے، مکان میں بھی ہوتا ہے، فعل میں ہوتا ہے، اور یکے بعد دیگرے سب کی مثالیں آ رہی ہیں. اما اذا استعملت في الزمان بأن يقول انت طالق غدا، فقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يستوي في ذلك حسبها او اظهارها، حتى لو قال انت طالق في غد كان بمنزلة قوله انت طالق غدا، يقع الطلاق كما طلع الفجر في الصورتين جميعا. ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فی کا استعمال زمان میں ہو، اس کی مثال یہ رہی. جب اس کا استعمال زمان میں ہو تو کیسے ہوگا؟ بِأَن يَقُولَ، مان لو کہ ایسے کوئی کہے. کیسے کہے؟ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، کہ تجھے کل طلاق ہے. تو کل تو زمانہ ہی ہے، کل تجھے طلاق ہے. فقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، ابھی بات تو ہو گئی. یہ تو أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، یہ تو مثال ہو گئی اس کی. اب اس سلسلے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فقال ابو یوسف محمد یعنی صاحبین فرماتے ہیں یستوی فی ذلک حسبها و اظہارها، کہ برابر ہے اس میں فی کا حذف اور فی کا اظہار. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب فی کا استعمال ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے تو اس صورت میں فی کا اظہار یعنی فی کا ذکر اور فی کا حذف دونوں بات برابر ہے، کوئی مسئلے میں فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی فی کا آپ ذکر کریں یا فی کا ذکر نہ کریں، اگر فی کا استعمال آپ ظرف زمان میں کر رہے ہیں، who's playing لا تبعث بأحد إيه؟ بدل مكانك بدل مكانك
فتجلس هناك بعده فتجلس هناك بدل مكانك حبيبي. ولا تبعث بعد ذلك. عليك الاستماع حبيبي، عليك الاستماع بالتدبر والتفكر، ولا تبعث جی في خلال الدرس. فهمتم؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صاحبین کا یہ کہنا ہے کہ جب فی، دیکھیے زیادہ وقت لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سب چیزیں واضح ہیں. فی کا جب استعمال ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے تو فی کا ذکر اور عدم ذکر یعنی حذف یا اظہار ایک ہی مطلب، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا معنی میں. یہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں. حتی لو قال، چنانچہ مثال فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا انت طالق فی غد کان بمنزلۃ قول انت طالق غدا یقع الطلاق کما طلع الفجر، طلاق واقع ہو جائے گی جیسے ہی فجر طلوع ہوگی، یعنی کل کا دن شروع ہوگا. دونوں صورتوں میں، دونوں کا مطلب چاہے فی غدن کہو یا خالی غدن کہو، یہ مطلب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی اس میں گہری بات تو ہے نہیں. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها إذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر، وإذا أظهرت كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على سبيل الإلهام، فلولا وجود النية يقع الطلاق بأول الجزء لعدم المزاحم له، ولو نوى آخر النهار صحت نيته. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بابو آپ نے جو بات کہی ہے وہ پورے طور پر صحیح نہیں ہے. دیکھو بھائی، فی کا ذکر ہوگا تو اس میں ابہام ہوگا اور نیت جو متکلم کی ہوگی اس کا وقوع ہوگا. اگر فی کا ذکر نہیں ہوگا جی تو اس میں جی اس میں وقت جیسے ہوگا ویسے ہی طلاق ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اذا حذفت یقع الطلاق، اگر فی کو حذف کر دیا جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی جیسے ہی دن شروع ہوگا، کما طلع الفجر، ٹھیک ہے جیسے ہی. وَإِذَا أُظْهِرَتْ، لیکن جب فی کا ذکر ہو جائے گا تو کان المراد وقوع الطلاق فی جزء من الغد، تو متکلم کی مراد یعنی طلاق کا ورود، طلاق کے وقوع کی مراد فی جزء من الغد، دن کے پہلے جز میں ہی، دن کے پہلے جز میں ہی ہو جائے گی اعلیٰ سبیل الابہام، لیکن اس میں ابہام رہے گا کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ تجھے طلاق ہو کل کے دن میں، تو دن میں پہلا منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 10 بجے بھی ہو سکتا ہے، 2 بجے بھی ہو سکتا ہے، 4 بجے بھی ہو سکتا ہے، 6 بجے بھی ہو سکتا ہے. سمجھا؟ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، یعنی فی کے استعمال میں اور عدم استعمال میں فرق ہوگا. چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کل طلاق تو ہوگی، لیکن کل جو طلاق ہوگی وہ دن کے شروع ہوتے ہی نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کے کسی جز میں ہوگی، اور وہ کس جز میں ہوگی اس میں ابہام رہے گا، اور وہ اس ابہام کو ختم کرنے کا متکلم کو موقع دیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا بھئی آپ کس وقت میں آپ چاہتے ہیں. فلولا وجود النیت، چنانچہ اگر اس کی کوئی نیت نہیں ہے یقع الطلاق باول الجز، چنانچہ اگر اس کی کوئی نیت نہیں تو اول جز میں ہی طلاق واقع ہو جائے گی، لعدم المزاحم، کوئی مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر وہ کہتا ہے ولو نوى آخر النہار، لیکن وہ اگر دن کے آخری حصے کی نیت کرتا ہے صحت نیت ہو تو نیت اس کی صحیح مانی جائے گی. اس میں ایک تھوڑا سا باریک مسئلہ بھی ہے کہ صاحبین کی جو بات ہے اس میں یہ بات ہے کہ وہ اس نے یہ کہا تھا انت طالق غدن، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ذکر میں اور عدم ذکر میں کوئی فرق نہیں ہوتا انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ قضاءً تو نہیں ہو سکتا، قضاءً تو اول مرحلہ میں وہ پہلے جزء ہی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس نے تصریح نہیں کیا اور اس نے مطلق استعمال کیا ہے کل، لہذا اگر وہ کوئی نیت کرتا ہے، کوئی نیت اگر وہ کرتا ہے صاحبین کے قول میں جی، تو دیانتاً یعنی عند اللہ اس کا اعتبار ہوگا، عند اللہ اس کا اعتبار ہوگا. لیکن چونکہ ظاہر کے خلاف بات ہے کیونکہ فی استعمال نہیں کیا ہے، لہذا قاضی فیصلہ نہیں کرے گا اس کی نیت کے اعتبار سے. ہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ نیت اللہ ہی جانے.
لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ فی اگر وہ استعمال کرتا ہے تو یہاں قاضی بھی فیصلہ کرے گا اس کی نیت کے اعتبار سے، جبکہ ان کے ہاں قاضی بھی فیصلہ نہیں کر پائے گا، اللہ ہی فیصلہ کر سکتے. تو یہ تھوڑا جی معمولی سا فرق ہے، بلکہ دیکھا جائے تو کافی فرق ہے مسئلے میں، فی کے ذکر میں اور عدم ذکر میں. سمجھ نہیں بات. ومثال ذلك فی قول الرجل، امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہماری بات ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نہ سمجھے ہوں، جو مثال ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، انت طالق غدا وانت طالق فی غد، ہو سکتا ہے اس میں ابھی آپ بات نہ سمجھے ہوں، تو ہم کیوں نہ آپ کو ایک اور اچھی سی مثال دے دیں جس سے آپ کو اور مسئلہ سمجھ میں آ جائے. جی فرماتے ہیں ایک مثال ہم سے سنو. ومثال ذالک، اس کی ایک اور مثال یہ رہی فی قول الرجل، مان لیجئے ایک آدمی کہتا ہے ان صمت الشہر فانت کذا، جی اگر تم نے مہینے میں روزہ رکھا فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے. ٹھیک ہے نا، بات چل رہی ہے جی. فإنه يقع على صوم الشہر، چنانچہ طلاق واقع ہوگی مہینے کے روزے پر، یعنی جب تک کہ مہینہ پورا نہیں ہو جائے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی. جی کہ مہینہ کہا اس نے، مہینہ کہا ہے، اگر تم نے مہینہ بھر روزہ رکھا تو تجھے طلاق ہے، چنانچہ مہینہ جب پورا ہوگا تب طلاق واقع ہوگی. ولو قالا، اگر ایسے کہنے کے بجائے وہ فی استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے ان صمت فی الشہر، اگر تم نے مہینے میں روزہ رکھا تو تجھے طلاق ہے. فرماتے دیکھو وہاں فی نہیں لگایا تھا، یہاں فی لگا رہا. اب تو کیا فرق پڑے گا مسئلے میں؟ فرماتے ہیں یقع ذلک علی الامساک ساعۃ فی الشہر، یہ طلاق واقع ہو جائے گی مہینے بھر میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی اگر روزہ رکھا، منٹ 2 منٹ 4 منٹ بھی اس نے روزہ رکھا تو طلاق واقع ہو جائے گی. کہ اس نے کہا مہینے میں، اور مہینے میں کسی بھی لمحے میں بھی روزہ رکھا تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اب تم امام صاحب کا مسئلہ بہت کلیئر ہو گیا. جی نہیں ہوا؟ اور یہ صاحبین کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب آپ فی ذکر کریں یا ذکر نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں تو بہت بڑا فرق پڑ گیا. وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ، تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے ایک ہو گیا، 3 میں سے 1 وکٹ گر گیا ہے نا. اب مکان کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد فعل کا تذکرہ ہوگا، فعل کا تذکرہ ہوگا. تو ایک زمان کی بات ختم ہوئی، مکان کی بات شروع ہونے. وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ، اور جب کلمہ فی کا استعمال بطور ظرف مکان کے کیا جائے گا، فَمِثْلُ قَوْلِي، تو اس کی مثال یہ رہی. کیا مثال رہی؟ بتانا کیا چاہتے ہیں، سنو بھی بات. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فی کا استعمال جب ظرف مکان کے لیے ہوتا ہے تو فی کے کوئی معنی نہیں ہوتے. کیا بتایا انہوں نے؟ فی لغو ہوتی ہے، یعنی ظرف زمان میں تو فرق پڑے گا. صاحبین تو پہلے ہی کہہ کے آئے ہیں یار ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو اس کا ذکر اور عدم ذکر ایک ہی بات ہے. امام صاحب نے تھوڑی بات رکھی اس میں، لیکن آگے چل کے جب ظرف مکان کا مسئلہ آیا تو وہاں امام صاحب نے بھی کہہ دیا یہاں بھائی فی کا استعمال بیکار ہے اور کوئی مطلب نہیں. سمجھ گئے کیا بات؟ یہ رہی مثال. وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ وَفِي مَكَّةَ، مثلا کسی نے یوں کہا کہ تجھے طلاق گھر میں، یا یوں کہا کہ تجھے طلاق مکے میں. یکون ذلک طلاقا علی الاطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی مطلقا فی جمیع الاماکن، کہیں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، مکے ہو، مدینے میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں فی کام نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. آئی بات سمجھے؟ ہاں. اور دار میں بھی، دار ساری جگہ دار ہی ہیں، چونکہ یہاں ظرف مکان ہے، بات دار کی، بات مکے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ فی کا استعمال ظرف مکان میں کر رہے ہیں، ظرف مکان میں فی کا کوئی معنی نہیں ہوتا. سن رہی بات؟
فرماتے ہیں وباعتبار معنى الظرفية قلنا إذا حلف على فعل وإضافه إلى زمان جی أو مكان فإن كان الفعل مما يتم بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان وإن كان الفعل يتعدى إلى محل شرعي يشترط كون المحل في ذلك الزمان والمكان. یہ کیا عبارت ہے؟ اس میں کیا بات چل رہی ہے کہ جی بات یہ چل رہی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ فی کا استعمال ظرف مکان کے لیے بھی ہوتا ہے، ظرف زمان کے لیے بھی ہوتا ہے اور فعل کے لیے بھی ہوتا ہے. دو کی بات ختم ہو گئی، تیسری کی بات ہونے جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ فی کا استعمال جب فعل کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا. سمجھ گئے کیا؟ سمجھ گئے کیا؟ سمجھ گئے کیا؟ فرماتے ہیں دیکھو فعل دو طرح کا ہوتا ہے، فعل لازم، فعل متعدی. فعل لازم کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے. تو جس زمانے میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو فاعل وہاں پہ شرط ہوگا. نہیں سمجھا؟ فاعل وہاں پہ شرط ہوگا. یعنی جس جگہ میں کہے اور وہ فعل ایسا استعمال کر رہا ہے کہ اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے، تو اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی تو فاعل کا اس محل میں ہونا شرط ہوگا. اگر فاعل اس جگہ پہ نہیں ہوگا جی تو فعل کا وقوع نہیں ہوگا. اور اگر فعل کی نسبت بجائے فاعل کے مفعول کی طرف ہو، جس کو متعدی کہتے ہیں، یعنی فعل متعدی استعمال کرتا ہے، یعنی فعل کی نسبت بجائے فاعل کے مفعول کی طرف ہو، یعنی کسی محل کی طرف ہو، تو پھر وہ اس محل میں ہی ہونا شرط ہے. اس محل میں ہی ہونا شرط ہوگا، یعنی اس مفعول کا اس میں ہونا شرط ہوگا. نہیں سمجھے؟ یعنی فعل کی نسبت یا تو فاعل کی طرف ہوگی یا مفعول کی طرف ہوگی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے تو فاعل کا ہونا شرط ہوگا، اور فعل کی نسبت اگر مفعول کی طرف ہے تو مفعول کا ہونا شرط ہوگا. سمجھ گئے کیا بات؟ مثال سے سمجھو بات. وہ بھی اعتبار معنی الظرفیتی، اور فی کے معنی ظرفیت کے، کلمہ فی کے معنی ظرفیت کے اعتبار سے ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا. کیا مسئلہ بیان کیا؟ کہ اذا حلف علی فعل، کہ اگر کوئی آدمی کسی فعل پہ قسم کھاتا ہے جی، اور کیا کرتا ہے، اور فعل کی نسبت کرتا ہے کسی وقت کی طرف یا کسی جگہ کی طرف، تب ہم دیکھیں گے کہ فعل کی نسبت جگہ کی طرف ہے یا مکان کی طرف ہے. ٹھیک بات ہے، لیکن ہم کیا دیکھیں گے؟ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل کی نسبت کدھر ہے. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا يَتِمُّ بِالْفَاعِلِ، تو اگر فعل ایسی چیزوں میں سے جی نہیں یہ تھوڑا سا پورا پڑھا لیں، دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ. یہاں 5-7 منٹ لگیں گے ابھی، پلیز. ارے ہم آ رہے ہیں، پریشان کیوں؟ ابھی 5-7 منٹ کے بعد آئیں گے. ہاں جی. جی وہ محبت کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن بیچ میں کوئی اور بھی ہے. وہ جو صاحب ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم سے تو کون محبت کرے گا بھائی، ہم تو فقیر آدمی ہیں، فقیروں سے کون محبت کرتا ہے. اصل تو آپ لوگ محبوب ہیں، لوگ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہاں تو فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا يَتِمُّ بِالْفَاعِلِ، تو اگر فعل ایسی چیز میں سے ہے کہ اس کا اتمام فاعل پر ہوتا ہے، فرماتے ہیں يَشْتَرِطُ كَوْنُ الْفَاعِلِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَوِ الْمَكَانِ، تو فاعل کا اس زمان میں یا اس مکان میں ہونا شرط ہوگا. رائٹ، یہ بات بتا چکے تھے جی. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدَّى إِلَى مَحَلٍ، اور اگر فعل کی نسبت یعنی فعل اگر متعدی ہو رہا ہے کسی جگہ کی طرف، يَشْتَرِطُ كَوْنَ الْمَحَلِ، تو اس محل کا اس جگہ کا اس جگہ میں اس محل کا اس جگہ پر ہونا شرط ہوگا. یعنی فی ذالک الزمان او المکان، اس زمان یا اس مکان میں اس محل کا ہونا شرط ہوگا. تو سمجھ میں آئی بات جی. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی کہانی کیوں بتا رہے ہو جی. فرماتے ہیں سنو، بات اتنی آسان ہوتی تو ہم بھی چھوڑ دیتے، لیکن بات اتنی آسان ہے نہیں جی. انہی کا ترجمہ پہلے ہم کر دیں
پھر ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہوگی تشریح کی تو کریں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفِعْلَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَثَرِهِ، فرماتے ہیں فعل کا جو وجود ہوتا ہے اس کے اثر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی فعل کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ وَأَثَرُ فِي الْمَحَلِّ، جی وَأَثَرُ فِي الْمَحَلِّ، اور اس کا اثر محل پہ ہی ہوتا ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ فی الجامع الکبیر اذا قال، اب یہ مثال دینے سے پہلے ہم بات تھوڑی سی واضح کر دیں، شاید یہی بہتر ہوگا۔ اثر کا مطلب سمجھو کہ فعل صرف فعل نہیں ہوتا بلکہ فعل کا اثر بھی حقیقت رکھتا ہے۔ تو اس اثر کی وجہ سے چونکہ جو مؤثر ہے، مطلب فعل اپنے اثر کے ساتھ وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس فعل کو جو مؤثر کرتا ہے یا تو فاعل کرے گا یا مفعول کرے گا، تو جو مؤثر کرنے والا ہے جی اس کا ہونا شرط ہوگا۔ مثال دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر کسی کو ڈھیلا مارتا ہے، پتھر مارتا ہے جی، تو اگر وہ پتھر اس کے لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد اس کے کہیں سے خون نہیں بیٹھتا، کوئی زخم نہیں ہوتا، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے ضرب جی۔ اور اگر اس کے خون بہنے لگے، کہیں سے زخم ہو جائے، تو اسے کہیں گے جرح۔ اور اگر وہ اسی پتھر کی وجہ سے مر جائے تو اسے کہیں گے قتل۔ یار کام تو ایک ہی ہے، مارا تو اس نے ڈھیلا ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بس ایسے ہی مار دیا تھا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ قبطی مر ہی جائے گا جی، اور اتنا لنگر ہو جائے گا میرے ساتھ کہ ہمیں مدین بھاگنا پڑے گا، 10 سال تک بکری چرانا پڑے گا جی۔ لیکن فعل کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اثر کے نتیجے میں ہی پوری قوم قبطی اور فرعون کے پیچھے پڑ گئی۔ حالانکہ موسیٰ کہہ سکتے تھے کیا، ارے بھائی ہم نے ایک لپڑ ہی تو مارا تھا، ایک ہم نے تماچا ہی تو مارا تھا، ایک ہم نے چمپت ہی تو کیا تھا، خالی اتنے پہ رہنے دو نا، میں نے جتنا کیا تھا اسی پہ رہنے دو۔ تو جواب یہ ہے کہ بھائی فعل تک نہیں رہتا، فعل کے اثر تک ہوتا ہے، جیسا اثر ویسی کہانی ہے نا بھائی۔ اگر وہ مر جائے گا تو اس کے اوپر قصاص آ جائے گا، ہے نا، اور اگر وہ مجروح ہوتا ہے تو اس صورت میں، چنانچہ کوئی آدمی مر جاتا ہے جب، تو گورنمنٹ کیا کہتی ہے، جو لوگ مرے ہیں ان کو 2-2 لاکھ، جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 50,000، جو چپیٹ میں ہیں ان کو 10,000۔ یہ سب کیا ہے؟ ارے ایک حادثہ ہے، آپ ایک کہہ دیجئے نا 500 روپے لو بھاگو یہاں سے جی، لیکن گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کہتی؟ کیوں؟ اس طرح سے فعل جو ہے، فعل کا جو وجود ہوتا ہے وہ اس کے اثر کے ساتھ ہوتا ہے، تو جتنا اس کا اثر اتنی اس کی حقیقت۔ ارے آئی بات سمجھنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ تو فرماتے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے تو فاعل کا ہونا شرط، فعل کی نسبت اگر مفعول کی طرف ہے تو مفعول کا ہونا شرط۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی بڑی لمبی بات حضرت نے آدھی لائن میں کہہ دی، کیسے؟ لِأَنَّ الْفِعْلَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَثَرِهِ وَأَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ۔ اتنی سی بات میں حضرت نے اتنی لمبی تقریر کر دی، واو۔ اسی لیے حضرت کو حضرت شاشی اور حضرت نظام الدین اور انتہائی مقبولیت زمانے اول سے حاصل ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں تو ہم آپ کو 3-4 مثالیں پکڑانے والے ہیں جی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 12 ہی بجا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اسمارٹ ہیں آپ لوگ، اور اگر نہیں سمجھے ہیں تو ہم ایسی مثالیں دیں گے کہ آپ سمجھ جائیں گے جی۔ فرماتے ہیں قال محمد الرحمہ، یہ عبارت پڑھ چکا ہوں میں۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں کہا کہ اذا قال، اگر کسی آدمی نے کہا ان شتمتک فی المسجد فکذا، اگر میں تمہیں مسجد میں گالی دوں تو میرا غلام آزاد ہے۔ فشتمہ وهو فی المسجد، چنانچہ اس نے گالی دی اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھا۔ والمشتوم خارج المسجد، جبکہ مفعول خارج مسجد تھا، یعنت و حانت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا کہا تھا اتنا تو ہے نا بھائی جی۔ ولو کان الشاتم خارج المسجد والمشتوم فی المسجد لا یعنت، لیکن اگر شاتم خارج مسجد ہو اور مشتوم جو ہے جس کو گالی دی ہو مسجد میں، وہ حانت نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شرط کے خلاف ہے۔ یہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف تھی، فاعل مسجد میں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں فعل کی نسبت مشتوم کی طرف یعنی مفعول کی طرف تھی نہیں، اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ارے بات سن میں تو آ ہی گئی ہوگی۔ ولو قالا، اور اگر وہ یوں کہتا ہے کہ ان ضربتک او شججتک فی المسجد فکذا، کہ اگر میں تمہیں پیٹوں یا میں تمہیں زخمی کروں مسجد میں تو میرا غلام آزاد ہے۔ یشترط کون المضروب والمسجوج فی المسجد، تو یہاں پہ مضروب کا اور مسجوج کا
مضروب کا اور مسجوج کا، مسجوج سمجھ رہے ہو؟ جس کو زخمی کیا گیا ہے، زخمی کو یا جس کی پٹائی کی گئی مضروب کا مسجد میں ہونا شرط ہوگا. ولا یشترط کون ضارب و شاجب، اور یہاں ضارب و شاجب کا مسجد میں ہونا شرط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ ارے ہے نا بھائی، میں تجھے ماروں گا مسجد میں، تو تجھے یہ فعل کی نسبت کدھر ہے؟ مفعول کی طرف. اب تو بالکل سمجھ گئے ہوں گے. ایک اور مثال ہے اسی بات کی، اگر نہیں سمجھے تو اب سمجھ جائیں گے. ولو قالا، اگر وہ یوں کہتا ہے قتل تو کبھی یوم الخمیس فقدا، اگر میں تمہیں جمعرات کے دن قتل کر دوں تو میرا غلام آزاد ہے. فجرحہ قبل یوم الخمیس، اس نے اس کو زخمی کر دیا بدھی کے دن یوم الخمیس. قبل یوم الخمیس کیا آتا ہے؟ یوم الاربعاء. جی بدھی کو زخمی کر دیا اس نے، لیکن ہوا کیا؟ وہ مات یوم الخمیس، لیکن وہ مرا کب؟ جمعرات ہی کو مرا. صحیح ہوا نہیں ہوا؟ یہاں سہانس ہو جائے گا. ہم نے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم نے کہا تھا تجھے قتل کروں گا جمعرات کو، تو قتل ہوا جمعرات کو، تو بات تو صحیح ہو گئی. جی وَلَوْ جَرَحَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لَا يَعْنَتْ، اور اگر وہ اس کو زخمی کرے یوم الخمیس کو لیکن وہ مرے جمعے کو، کہانس نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعْلِ تُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ. ایک آخری بات رہ گئی ہے، یہ بھی پوری ہو جائے تو بہت بڑھیا ہے. کیا بات ہے؟ جو بات شروع میں عرض کی تھی انہوں نے، زمان مکان فعل سب ختم ہو چکا. اب ایک نئی بات بتانے جا رہے ہیں. کیا بات ہے نئی؟ ایک ہی لین میں بولتا ہوں میں. وہ بات یہ ہے کہ جب فی کو فعل پہ جب داخل کرتے ہیں تو وہ فعل جو ہے شرط کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی ان کے معنی جاتا ہے وہ. جیسے ان دخلت الدار فانت طالق، تو اس میں ان لگا ہوا، اگر تو گھر میں داخل ہوئے تو تجھے طلاق ہے نا. اگر وہ ان استعمال کرنے کے بجائے فی کو فعل پہ داخل کر دے تو وہ بھی شرط کے معنی دے گا. سمجھ گئے کیا؟ پورا 1.5 صفحہ سمجھ گئے آپ، سمجھ گئے جی. اب دیکھیے آپ فرماتے ہیں وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعْلِ تُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ، اگر کلمہ فی کو فعل میں فعل پر استعمال کریں تو وہ فعل شرط کے معنی دے گا. مثال دیکھو. قال محمد رحمہ اللہ اذا قال انت طالق فی دخولک الدار، تجھے طلاق ہے تیرے گھر میں داخل ہونے میں یا پر، تو یہاں فی کاہے میں لگا ہوا ہے؟ دخول جو کہ فعل اس پہ لگا ہوا ہے، تو یہ ان کے معنی دے رہا. اگر تو داخل ہوئی گھر میں تو تجھے طلاق ہے، اس کے معنی دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ فی دخول پہ داخل ہے. بس فہو بمعنی شرط، یہاں معنی شرط دے رہا ہے. فلا یقع الطلاق قبل دخول الدار. سیدھی بات ہے، اس میں کوئی بہت گہری بات نہیں. ولو قال انت طالق فی حیضتک، اگر وہ یوں کہے کہ تجھے طلاق ہے تیرے حیض میں، ان کانت فی الحیض وقعت طلاق فی الحال، اگر وہ اسی وقت حیض میں رہی ہوگی تو طلاق اسی وقت آپ کے بجائے گی، کیونکہ فی حیض میں داخل ہے اور حیض آلریڈی وہیں پہ تھا. جی فرماتے وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ طلاق بِالْحَیض، ورنہ طلاق جو ہے معلق ہو جائے حیض پر، کہ جب بھی حیض آئے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں کون کام کر رہا ہے؟ یہ فی کام کر رہا ہے. وہ پھر جامع جی جی ظاہر ہے کہ فی حیض پہ داخل ہے اور وہ حیض آنا ایک فعل ہے. وہ پھر جامع الکبیر، جامع کبیر میں لکھا ہے ایک مثال دی ہے. لو قالا، کہ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ طالق فی مجیء یوم